ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين قال الله تعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم، ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللہ رب العزت بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ رب العزت بحق محمد و آل محمد علیہ السلام اس مجلس کو، اس ذکر کو، اس عزاداری کو، اس موعظہ کو ہماری ہم سب کے مرحومین تمام شہدائے ملت اور بالاخص ان مجالس کا اہتمام و انعقاد کرنے والے مومنین کے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے. اللہ رب العزت بحق ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خالق کائنات بحق محمد و آل محمد علیہ السلام شہدائے پارا جناب کے درجات کو بلند فرمائے، زخمیوں کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. اپنی ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. میرے محترم معزز اور مکرم سامعین، خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ذات ہدیت میں اس کریم اللہ نے، مہربان خالق نے، رحمان و رحیم پروردگار نے اس عارضی اور فانی دنیا میں ہمیں کامیاب، باوقار، باعزت اور سربلند زندگی گزارنے کے لیے نبوت کے بعد امامت کے مکتب سے وابستہ فرمایا. اللہ نے ہمیں سید الانبیاء کے بعد آل محمد جیسے عظیم رہبر عطا فرمائے. خالق کائنات کا احسان ہے کہ اس اللہ نے ہمیں کامل، اکمل، بے عیب اور معصوم رہبر عطا فرمائے. اگر رہبر غیر معصوم ہو، گناہ کا ارتکاب کرتا ہو، اس کے پیچھے
چلتے ہوئے اطمینان قلب نہیں ہوتا، جس کے خود بھٹک جانے کا احتمال ہو، اس کے پیچھے چلتے ہوئے سکون قلب نہیں ہوتا۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، ایسے رہبر عطا فرمائے ہیں کہ اللہ نے انہیں مقام عصمت عطا فرمایا کہ آنکھیں بند کر کے چلو، ان سے تمسک کر لو۔ سید الانبیاء ضمانت دیتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ متمسک ہو جاؤ گے، لن تضلوا بعدی، میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہ بہت بڑا احسان ہے خالق کا، انسان کو ایسے رہبر مل جائیں، ایسے پیشوا مل جائیں جو خالق کی نافرمانی نہ کرتے ہوں، بلکہ اس سے بھی آگے اللہ ایسے پیشوا عطا کر دے جنہیں اللہ جنت کے جوانوں کا سردار بنا دے۔ اور میرا مزاج نہیں ہے، کبھی کبھی کوئی بات منہ سے نکل جاتی ہے، میں اپنے عزیزوں کو پیغام دیا کرتا ہوں، اگر چاہتے ہو آخرت میں نجات تو ان کے پیچھے نہ چلو جو قیامت والے دن خود جنت کی بھیک مانگ رہے ہو، ان کے پیچھے چلو جو جنت بانٹ رہے ہو۔ اور اللہ نے یہ ہم پر احسان کیا ہے، اللہ نے ہم پہ لطف کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے رہبر عطا فرمائے ہیں جنہیں خالق نے قسیم النار والجنہ بنایا۔ یہ بہت بڑا احساس، لہذا میں کہتا ہوں فخر کیا کرو، ناز کیا کرو، سر اٹھا کے چلا کرو۔ اللہ نے ہمیں جیسے رہبر ہمیں دیے، ایسے رہبر اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں۔ بھی دیکھیے ہماری مجالس میں ایک حدیث کثرت سے پڑھی جاتی، ہمارے بچوں کو بھی یاد، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، بل کلنا محمد۔ ہمارا پہلا بھی محمد، درمیانہ بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، بلکہ سارے کے سارے محمد ہیں۔ آپ نے سنا عربی گرامر میں، عربی زبان میں بھی اور عربی گرامر میں بھی، جب کسی ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ تشبیہ دینی ہو نا، تو ایک حرف کاف سے استفادہ کرتے ہیں۔ ایک کو مشبہ کہتے ہیں، ایک کو مشبہ بہی کہتے ہیں، ایک کو تشبیہ دی جا رہی ہے، ایک ہے دوسری شے کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، درمیان میں حرف کاف لاتے ہیں۔ یہ اس کی طرح ہے، یہ اس کی، جیسے کہتے ہیں فلاں بچہ باپ کی طرح ہے، یہ امام بارگاہ فلاں امام بارگاہ کی طرح ہے، فلاں علاقہ فلاں علاقے کی طرح ہے۔ جب کسی ایک شے کو دوسری شے سے تشبیہ دیتے ہیں نا، تو وجہ شبہ، تشبیہ دینے کا سبب ایک شے ہوتی ہے، وہ کسی ایک شے میں مشترک ہوتے ہیں، ساری صفات میں مشترک نہیں ہوتی۔ اگر آپ توجہ فرما رہے ہو، اللہ کرے میری بات خاموش مجمع تک پہنچ رہی ہے، جب ایک شے کو دوسری شے سے، وہاں مثال دی جاتی ہے کتابوں میں، زید کل اسد، زید شیر کی طرح ہے، تو کسی ایک شے میں زید شیر کی طرح، شیر کی 4 ٹانگیں ہیں، زید کی تو 4 ٹانگیں نہیں، شیر کے منہ سے بو آتی ہے، زید کے منہ سے تو بو نہیں آتی، شیر تو کچا گوشت کھاتا ہے، زید تو کچا گوشت نہیں کھاتا۔ ان صفات میں یہ اس کی طرح نہیں ہے، کسی ایک شے میں اس کے ساتھ شریک ہے، اور وہ ہے بہادری، وہ ہے شجاعت۔ شیر بھی نڈر ہوتا ہے، زید بھی نڈر ہے، تو کہا زید شیر کی طرح ہے۔ یہ بچہ باپ کی طرح ہے، یعنی اس کی شکل اس جیسی، ضروری تو نہیں ہے اخلاق بھی اس جیسا ہو، اس کا ذہن بھی اس جیسا ہو،
اس کی کارکردگی بھی اس جیسی ہے، باپ کی طرح ہے، یعنی باپ کا قد لمبا تھا، اس کا قد بھی کسی ایک وجہ میں یہ شریک ہے۔ اگر میں سمجھا سکا اپنی بات اپنے دوستوں کو تو غور کرنا، اگر اس حدیث میں لفظیں یہ ہوتی کہ اولنا کل محمد، اوسطنا کل محمد، آخرنا کل محمد، بل کلنا کل محمد، پہلا محمد کی طرح ہے، درمیان والا محمد کی طرح ہے، آخری محمد کی طرح ہے، سارے محمد کی طرح ہے اگر ہوتے نا تو اس کا معنی یہ ہوتا ہمارا علی کسی ایک صفت میں سید الانبیاء کے ساتھ شریک ہے، ہمارا دوسرا کسی ایک صفت میں ان کے ساتھ شریک ہے، ہمارا آخری کسی ایک صفت میں ان کے ساتھ شریک ہے، یہ سارے کے سارے کسی ایک صفت میں شریک ہے۔ یہ نہیں کہا اولنا کل محمد، کہا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، بل کلنا محمد، یعنی جتنے کمالات اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیے تھے نا، ان سارے کمالات میں اللہ نے میرے رہبروں کو شریک بنایا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ نے مجھے وہ رہبر عطا کیے ہیں جو پہلا بھی محمد ہے، محمد کی طرح نہیں، اولنا محمد، پہلا محمد ہے، آخری محمد ہے، درمیانہ محمد ہے، بلکہ سارے کے سارے محمد ہیں۔ ذرا غور کیجئے، خدا غریق رحمت فرمائے، علامہ علی نقی رحمت اللہ علیہ کو وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو دنیا کے انجینئرز ہیں نا، جنہوں نے یہ آئینہ بنایا، یہ صبح آپ اٹھتے ہیں آفس جانے سے پہلے آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ذرا کنگھی کر لیں، ذرا داڑھی میں کنگھی کر لیں، ذرا منہ دیکھ لیں، کوئی داغ تو نہیں لگا ہوا، کوئی شے تو نہیں پھنسی ہوئی، اچھی طرح دیکھ لیں نا۔ یہ آئینے کے سامنے کھڑے ہونا، انہوں نے فرمایا، خدا انہیں غریق کی رحمت کرے، وہ فرماتے ہیں دنیا کے انجینئرز نے یہ جو آئینہ بنایا ہے نا، یہ آئینہ جسم کی تصویر دیتا ہے، کردار نہیں بتاتا۔ یہ جسم کی شکل تصویر دے گا، کردار نہیں بتائے گا کہ اس بندے کے اندر کیا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کی گفتار کیسی ہے، اس کی سیرت کیسی ہے، اس کا چال چلن کیا ہے۔ دنیا کے بنائے ہوئے آئینے جسم کی تصویر دیتے ہیں، کردار نہیں بتاتے۔ شیو ناز کیا کرو، اللہ رب العزت نے سید الانبیاء کے بعد مجھے ایسے 12 معصوم آئینے دیے ہیں جو محمد عربی کی شکل کی تصویر بھی بتاتے ہیں، کردار بھی بتاتے ہیں۔ یہ اللہ نے کرم کیا، یا کردار بھی بتاتے، جو کردار پہلے کا ہے وہی کردار درمیانے کا ہے، وہی کردار آخری کا ہے، ساروں کا کردار ایک جیسے۔ یہ بہت بڑی بات، اللہ نے ہم پہ کرم کی، اللہ نے ہم پہ لطف کیا ہے، اور ہمیں اللہ نے امامت سے وابستہ کر دیا۔ اللہ نے ہمیں بڑے عظیم رہبر عطا کیا، اللہ نے ہمیں بڑے عظیم پیشوا، ہمیں ان کے نام یاد ہیں تو بچپن میں اماں جی نے نام یاد کروا دیے نا تو ہم نے رٹ لیے نا ائمہ کے نام۔ کاش ہمیں ان کی معرفت ہوتی، یہ کتنی عظمتوں والے۔ صرف ایک روایت اور میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ امیر المومنین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج، مسند امامت پہ تشریف فرمائے۔ حضرت سلیمان فارسی، جنہیں سلیمان محمدی کہتے، وہ سامنے بیٹھے، ادھر امام حسین علیہ السلام بھی تشریف فرمائے۔ امیر المومنین مسلسل امام حسین کی طرف دیکھ رہے ہیں، امام مولا متقیان کی نظریں حسین ابن علی پہ لگی۔ سلیمان محمدی کہتا ہے، یا امیر المومنین انی اظن انک تحب الحسین اکثر من الحسن۔ امیر المومنین، میرا گمان یہ ہے
کہ آپ حسین ابن علی سے، حسن ابن علی سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ آپ کو حسین سے زیادہ محبت، اور مسلسل دیکھے جا رہے ہیں اس کی طرف، آپ کو اس سے زیادہ پیار ہے، یہ حسن ابن علی سے زیادہ پیارا ہے، اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ سنیے میرے امام فرماتے ہیں یا سلیمان لا تسألنی عن الحسین، مجھ سے حسین کے بارے میں سوال نہ کر، مجھ سے حسین کے بارے میں بات نہ کرو۔ کیوں؟ عظمت سنیے، علی مولا فرما رہے ہیں تو نہیں جانتا سلیمان، هو سر من اسرار اللہ، هو کنز من کنوز اللہ، هو ذخیرۃ لآل محمد یوم القیامہ، هو ملاح سفینتہ۔ سلیمان تو نہیں جانتا نا، یہ حسین اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، حسین سر الہی ہے، هو کنز من کنوز اللہ، یہ اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اور اگلا جملہ بڑا عظیم ہے نا، ہم نیکیاں کرتے ہیں نا تاکہ آخرت کا ذخیرہ ہو جائے نا، ہم خیرات دیتے ہیں نا تاکہ میدان محشر میں یہ ہمارے لیے ذخیرہ ہو جائے نا، ہم فقراء کی مدد کرتے ہیں نا جو ذخیرہ ہے میدان قیامت کا۔ ہاں علی ابن ابی طالب، میرے مولا ابو الحسن کہہ رہے ہیں سلیمان تو نہیں جانتا حسین کیا ہے، ہوا ذخیرۃ لآل محمد یوم القیامہ، جب آدم سے لے کے قیامت تک کی ساری آدمیت میدان محشر میں موجود ہوگی، اس میدان محشر میں آل محمد کے ذخیرے کو حسین کہتے ہیں۔ حسین عظمتوں والی ہستی، اللہ کا راز ہے حسین، اللہ کا خزانہ ہے حسین، آل محمد کا ذخیرہ ہے یوم القیامہ۔ اور فرمایا سلمان ہوا ملاح سفینت، کشتی ہوتی ہے نا، کشتی گاڑی ہوتی ہے نا، گاڑی کی عظمت اپنی جگہ، بڑی عظیم گاڑی، مرسڈیز گاڑی ہے، پتنی فارچونر ہے، پتنی لینڈ کروزر ہے، پتنی اور آج کل بڑی بڑی آ گئی ہوں گی، مجھے تو نام بھی نہیں آتا، گاڑی بڑی اچھی، لیکن گاڑی تو تبھی چلے گی نا جب اس کا کوئی ڈرائیور ہوگا نا۔ مولا فرماتے سلیمان حسین کو پہچان، ہوا ملاح سفینتہ، آل محمد کی کشتی کے ملاح کو حسین کہتے ہیں۔ کشتی نجات ہے آل محمد، اس کشتی نجات آل محمد کے ملاح کو حسین کہتے ہیں۔ اللہ نے کتنا احسان کیا ہے ہم پر، کبھی بیٹھا کرو نا، کبھی اس بابت بھی سوچا کرو نا، فکر کیا کرو نا، اس نے ہم پر کتنا احسان کیا ہے، کیسے رہبر عطا کیا ہمیں۔ سر من اسرار اللہ، اللہ کا راز ہے حسین ابن علی، اللہ کا خزانہ ہے حسین ابن علی، آل محمد کا ذخیرہ ہے حسین ابن علی، ملاح سفینہ آل محمد ہے حسین ابن علی۔ کیسی عظمت عطا فرمائی ہمیں چونکہ معرفت نہیں نا، مولا متقیان سے ایک منزل اوپر سید الانبیاء ابی ابن کعب جیسا صحابی بارگاہ نبوت میں موجود، ادھر سے حسین ابن علی آگے، غور کرنا، ادھر سے حسین ابن علی آگے۔ سید الانبیاء نے حسین ابن علی مولا کو آتے ہوئے دیکھا تو جو دو جملے کہے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، پہلے سلام کیا، اے عبداللہ کے بابا میرا سلام۔ حسین ابھی چھوٹے ہیں یہاں، عرب میں کسی کو کنیت کے ساتھ پکارا جائے نا یہ اس کی عزت کی نشانی ہوتی، نام نہیں لیتے، کنیت سے پکارتے، السلام علیکہ یا ابا الحسن، السلام علیکہ یا ابا القاسم، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ میرا سلام، مرحبا یا زین السماوات والارضین۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں اے زمین و آسمانوں کی زینت حسین میرا سلام۔ اور یہ بھی عجیب ہے، اگر توجہ فرمائے نا، یہ نہیں کہا یا زین سماوات و ارضین، یہ نہیں کہا آسمانوں کی زینت
اور زمینوں کی زینت کا یا زین السماوات، سماوات پر الف لام لگائیے، والارضین، ارضین پر الف لام لگائیے۔ عربی گرامر میں جمع کے اوپر الف لام لگ جائے نا تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، جس کا معنی یہ بنے گا، یہ نہیں ہے اے آسمانوں کی زینت، اے زمینوں کی زینت کا یا زین السماوات والارضین، اے سارے آسمانوں اور ساری زمینوں کی زینت حسین میرا سلام۔ اللہ اکبر، یا زین السماوات والارضین۔ ابی ابن کعب پریشان ہو گئے، کہتا مولا یا رسول اللہ، آپ کے علاوہ کوئی زمین و آسمان کی زینت ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تو نہیں جانتا نا حسین کو، تو نہیں جانتا نا، سن یہ حسین ان ہوا مصباح الہدی و سفینۃ النجات، ہوا امام غیر واہن عز و فخر۔ یہ آخری جملے بڑے عظیم ہیں، پہلے تو آپ نے مجالس میں سنے ہیں نا کہ تو نہیں جانتا یہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، یہ نجات کی کشتی ہے، امام غیر واہن، یہ ایسا امام ہے نا جو مقام عصمت پہ فائز ہے، یہ معصوم امام ہے، عز و فخر۔ اے ابی ابن کعب، ساری دنیا کے لیے عزت کا سبب میں ہوں، ساری دنیا کے لیے فخر کا ذریعہ میں ہوں، اور عزت و فخر، میری عزت اور فخر کو حسین کہتے ہیں۔ اللہ عظمت والے، اللہ نے کیسے رہبر عطا کی؟ پیغمبر کہہ رہے ہیں عزت و فخر، میری عزت کا نام حسین ہے، میرے فخر کا نام حسین ہے۔ بھئی ذرا غور کرو نا، آپ کے اس علاقے میں، آپ کی اس بستی میں بہت سارے بیٹے ملیں گے آپ کو جو باپ پہ ناز کرتے ہیں، اور میرا بابا بھائی سے عزت ہے، بہت بڑا سیاستدان ہے، بہت بڑا افیسر ہے، بہت بڑا زمیندار، بہت بڑا کاروباری، بڑی فیکٹریوں کا مالک ہے، میرے بابا بڑے عقیل ہیں، میرے بابا بڑے فہیم ہیں، میرے بابا بڑے عقل مند ہیں، میرے بابا علاقے کے سارے مسئلے حل کرتے ہیں، میرا بابا ہمارے لیے علاقے میں عزت کا سبب ہے۔ باپ پہ ناز کرنے والے ہزاروں ملیں گے، باپ جس بیٹے پہ ناز کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ عزت و فخر، حسین میری عزت ہے، عزت کا سبب ہے، حسین میرے نانا کے لیے، سید الانبیاء کے لیے فخر کا سبب ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسے پیشوا عطا کیا، ناز کیا کرو نا، کتنا احسان ہے میرے اللہ کا، ہمیں کسی عام کوئی امام اللہ نے نہیں عطا کر دیے، ہاں عام امام نہیں ہیں، وہ ہیں جنہیں اللہ نے امام بنایا، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ نے ہمیں اور پھر مجھے سارے کے سارے ایک جیسے عطا کیے۔ اللہ، مقام امامت میں سارے عظیم ہیں، کیا کسی کے پاس ان کا جواب کسی کے پاس کہاں ہوگا؟ کوئی ہے امام زین العابدین جیسا؟ کہاں ہوگا کسی کے پاس، کہاں ہے؟ اور میں نے کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا، اللہ نے امام عطا کیے نا ہمیں، ہم نے انہیں اور کاموں کے ساتھ پیچھے لگا دیے۔ سمجھے؟ ہم نے یہ قرآن بھی اللہ نے دیا، یہ قرآن اللہ نے دیا، اہل بیت بھی اللہ نے دیا، ہم نے دونوں سے وہ کام نہیں لیا جو لینا چاہیے۔ ہم نے قرآن کو خاص کر دیا مردوں کی بخشش کے لیے، پڑھو مردے بخشواؤ، خود نہیں پڑھ سکتے تو محلے کے لوگوں کو، دوستوں کو اکٹھا کر، محلے کے دوست نہیں ملتے، کسی قریبی مدرسہ سے اسٹوڈنٹ منگا لو، میرے بابا کو بخشوا دو۔ قرآن مردے بخشوانے والی کتاب نہیں ہے، قرآن مردہ دلوں کو زندہ کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن کتاب ناطق ہے، یہ بندے کے ساتھ بولتی ہے۔ امیر المومنین فرما رہے ہیں یہ قرآن باتیں کرتے کرتے تھکتا نہیں۔ ہم نے اسے مردوں کے ساتھ کہا پڑھو اور مردے بخشواؤ، پڑھو اور مردے، اور پھر میں کہتا ہوں یہ کیسا عظیم قرآن ہے،
کتنا عظیم قرآن ہے یہ، کتنا عظیم قرآن ہے کہ یہ قرآن مردے تو بخشواتا ہے، زندہ کو ہدایت کیوں نہیں کرتا؟ کرتا ہے، ھدی للمتقین ہے، ان القرآن یہدی للتی ہی اقوم ہے۔ قرآن کو اللہ نے ہادی بنا کے بھیجا ہے، لیکن شرط یہ ہے یہ اس دن ہماری ہدایت کرے گا جس دن ہم اسے اپنے لیے پڑھیں گے۔ ہم نے کبھی اپنے لیے پڑھا ہی نہیں، جب بھی پڑھا ہم نے دوسروں کے لیے پڑھا۔ نماز ختم ہو گئی نا، نماز فاتحہ پڑھ دو، کس کے لیے؟ اب بولو، تھوڑا بولو، کس کے لیے؟ دوسروں کے لیے، مرحومین کے لیے۔ اپنے لیے کیوں نہیں پڑھتا بھائی؟ اپنے لیے فاتحہ پڑھنا، اپنے لیے، یہ بہت بڑا درس ہے سورہ فاتحہ، یہ بہت بڑی دعا ہے سورہ فاتحہ، یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ۔ جو کچھ پورے قرآن میں ہے نا وہ سورہ فاتحہ ہے، ڈھنگ ہے مانگنے کا، یہ سورہ فاتحہ بتاتی ہے۔ اور خدا کے بندو، جس سے مانگنا ہونا پہلے اس کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ فقیر نہیں آتے مانگنے کے لیے، تعریفیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، میں تو کبھی بھی اس دروازے سے خالی نہیں گیا، ماشاءاللہ بڑے سخی ہیں آپ کے ابا جی سخی تھے، میں ہمیشہ یہاں آتا تھا، ہر سردیوں میں مجھے کپڑے لے، آپ کے پاپا جان کے کیا کہنے۔ یہ قرآن کی سورہ فاتحہ بتاتی ہے، 7 آیتیں ہیں فاتحہ میں، 5 آیتوں میں اللہ کی تعریف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تعریف، الحمدللہ رب العالمین تعریف، الرحمن الرحیم تعریف، مالک یوم الدین تعریف، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کی عظمت 5 مقامات پہ تعریف کر کے کہتا ہے مانگ، اہدنا الصراط المستقیم، مانگ، اب مانگ صراط مستقیم کی ہدایت۔ جو سبق ہے کبھی اپنے لیے بھی پڑھو نا، کبھی اپنے لیے بھی پڑھو، یس کبھی قرآن اپنے لیے پڑھو، قرآن مجھ سے کیا کہتا ہے، قرآن میرے بارے میں کیا کہتا ہے، قرآن مجھ سے کیا بات کرتا ہے، قرآن جو بولتا ہے یہ مجھ سے کیا بولتا ہے۔ بھائی کبھی پڑھو۔ ہم نے اسے خاص کر دیا کہاں؟ مردوں کی، دوسروں بخشا جاتا ہے۔ کل مجھ پر کوئی الزام نہ لگ جائے بھائی خدا کے لیے کہ مولوی صاحب آئے تھے کوئی سال ثواب کا انکار کر رہے تھے، نہیں 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 نہیں، میں تو چھوٹا سا طالب علم ہوں، میں تو برداشت بھی نہیں کر سکتا اس کے ساتھ۔ اس سال ثواب کرنا اور بات ہے، شان نزول قرآن اور بات ہے، پڑھ کے بخشنا اور بات ہے۔ اللہ نے جو بھیجا تھا نا، اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ پڑھ کے اسے بخش، اللہ نے بھیجا تھا پڑھ، اس میں تدبر کر، اس میں غور کر، اس سے ہدایت کے راستے ڈھونڈ۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے قرآن میں سیدھے سارے راستے بتا دی، اب تیرا کام ہے اس راستے پہ چل کے ہمارا شکر کر یا ہماری نافرمانی کر، یہ تیری مرضی ہے، جبر نہیں ہے۔ ہاں ہم نے قرآن نازل کر دیا نا، ہم نے قرآن کو مردوں کے ساتھ خاص کر دیا، اور جہاں تک اہل بیت کا تعلق تھا ہم نے اسے خاص کر دیا ہے میدان قیامت کے ساتھ۔ جب قیامت کا دن ہوگا مولا علی پل صراط پہ کھڑے ہوں گے، واہ واہ مزہ آئے گا، شفاعت کریں گے، 12 امام ہمارے میدان قیامت میں ہوں گے، ہماری شفاعت کریں گے، بی بی ہماری شفاعت کرے گی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ شفاعت تو کریں گے۔ اللہ نے انہیں کے شفاعت دیا ہے، لیکن کس کی شفاعت کریں گے؟ بسم اللہ، ناراض نہ ہونا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پیغمبر کا فرمان ہے۔ یا علی انت وشیعتک ہم الفائزون یوم القیامہ، یا علی آپ، بولو، اور ترجمہ آتا ہے نا حدیث کا، آپ اور آپ کے شیعہ، یہ نہیں کہا یا علی آپ اور شیعہ قیامت والے دن کامیاب،
یہ نہیں کہا یا علی آپ اور شیعہ قیامت والے دن کامیاب ہے، چونکہ شیعہ صرف مولا علی کے نہیں ہیں، بہت سارے اور لوگوں کے بھی شیعہ ہیں، ہر کوئی کسی نہ کسی کا شیعہ ہے، جس کے پیچھے جو چلتا ہے وہ اس کا شیعہ ہے۔ یہ نہیں کہا یا علی آپ اور شیعہ کامیاب ہیں، فرمایا یا علی انت و شیعتک، آپ کامیاب ہیں، آپ کے پیچھے چلنے والا کامیاب ہے۔ اس کی یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ ناراض تو نہیں ہو رہے مجھ سے؟ ہاں وہ شفاعت کریں گے لیکن اپنوں کی کریں گے، کسی دوسرے کی شفاعت نہیں کریں گے۔ اب ان کا بننا ہمارے اختیار میں، ان کے بن جاؤ شفاعت ہو جائے گی، لیکن اگر ان کے نہیں بنتے پھر صرف لیبل لگا کے کوشش کریں تو 2 نمبر مال تو وہاں نہیں چلے گا۔ علی حیدر کرار تو عادل خدا کے عادل نمائندے، یہ نہیں ہو سکتا اوپر لیبل لگا دو کہ میں فلاں، یہ فلاں کمپنی کا مینوفیکچر ہے، فلاں نے بنایا ہے، اور 2 نمبر لیبل لگ جائے۔ یہاں تو دھوکہ ہو سکتا ہے، وہاں نہیں ہو سکتا۔ علی عادل نے شفاعت کریں۔ ہم نے آخرت کے ساتھ خاص کر دیا آل محمد کو، جبکہ اللہ نے قرآن بھی دنیا کے لیے بھیجا تھا اور آل محمد کو بھی دنیا میں ہدایت کے لیے بھیجا تھا، اور پیغمبر نے بھی کہا ایک ہاتھ میں قرآن ہو، ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت ہو، دونوں کے ساتھ تم دنیا میں متمسک ہو جاؤ، میں ضامن ہوں جنت تمہاری ہوگی۔ کرو تو صحیح نا۔ اور پھر ہمیں ڈھنگ سکھایا ہے کامیابی کا، ہمارے پیشواؤں نے ڈھنگ سکھایا۔ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے کامیاب زندگی گزار سکتے؟ میں نے کل عرض کیا تھا، اختتام پر ہم پہنچے تھے اور بات یہاں روکی تھی ہم نے نا۔ میرے چوتھے امام نے کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ایک لمبی فہرست دی ہے، یہ کام کر کامیاب ہو جائے۔ حقوق ادا کر، کس کے؟ پہلا حق میرے معصوم فرما رسالت الحقوق میں پہلا حق اللہ الاکبر ان تعبدہ ولا تشرک بہ شیئا۔ امام زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ پہلا حق رسالت الحقوق میں پہلا حق فرماتے ہیں، یہ ہے حق اللہ الاکبر، اللہ کا پہلا حق ہے بندوں میں۔ پہلا حق اللہ کا کیا ہے؟ ان تعبدہ، تو اس کی عبادت کر، اللہ کا حق ہے۔ پہلا حق بندے پر اللہ کی، پہلا شروع اللہ سے ہوتا ہے کام بھائی، سب سے ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ دنیا میں بندہ آتا ہے نا، دنیا میں جو پتہ ہے حکم شریعت کیا ہے؟ حکم شریعت یہ، جب بچہ دنیا میں آئے نا، جب ماں کے شکم میں ہوتے، سب سے پہلے اس بچے کے اعضاء جو کام کرنا شروع کرتے ہیں نا، سب سے پہلے کان کام شروع کرتے، یہ بچہ سننا شروع کرتا، دیکھتا بعد میں جب دنیا میں آ جائے، اس کے بعد آنکھ کھلتی، زبان اس کے بعد چلتی ہے جب دنیا میں آ جائے، ہاتھ پیر دنیا میں آنے کے بعد کام کرتے ہیں نا۔ سب سے پہلے ماں کے شکم میں کان کام کرتے، یہ سننا شروع کرتے، پھر اب اس کی ماں کی مرضی ہے اسے کیا سناتی ہے، اسے قرآن سناتی ہے، اسے حدیث سناتی ہے، اسے مجلس سناتی ہے، یا اسے گانے سناتی ہے، اس ماں کی مرضی، جو سنائے گی نا اثرات تو اس کے ہوں گے نا۔ چنانچہ شریعت نے بڑا بہترین نظام بنایا کہ جب دنیا میں بچہ آئے، معصومین فرماتے ہیں جب خواتین کے ہاں بچے جنم لیتے ہیں نا تو گھر کی بہت ساری خواتین وہاں اکٹھی ہوتی ہیں، شریعت کا حکم ہے خبردار جب بچہ پیدا ہو جائے نا، جتنی عورتیں وہاں پہ، خاموش، کوئی عورت نہ بولے، خاموشی اختیار کرے۔ کیوں؟ فرمایا سب سے پہلے اس کے کانوں پر اللہ اکبر کی آواز جانی چاہیے۔
پہلی آواز اللہ اکبر کیوں نہیں؟ اللہ کا حق ہے پہلا حق اللہ الاکبر، اللہ کا حق ہے ان تعبدہ، کہ تو اس کی عبادت کر۔ اللہ کو یہ عبادت بڑی پسند ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا غرض تخلیق یہ ہے، میں نے تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا، میں نے تمہیں بنایا ہی اس لیے کہ تم میری، کوئی اور مقصد نہیں ہے انسانوں کو خلق کرنے کا، پیسے کمانا، کوٹھی بنانا، کار لینا، یہ تمہارے اس لیے نہیں بنایا تمہیں، میں نے تمہیں بنایا ہے کہ تم میری عبادت کر۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ معصوم فرماتے ہیں، معصوم، میرے معصوم مولا امیر المومن فرماتے ہیں العبادت و فوز، عبادت ہی کامیابی کا راستہ۔ مولا فرماتے ہیں امیر المومنین، مولا فرماتے ہیں فضیلت السعادت حسن العبادت، یہ جو بڑے لوگ ہیں نا ان کی فضیلت ہے اچھی بندگی کریں۔ سادات کی فضیلت، بزرگوں کی فضیلت کیا ہے؟ حسن عبادت۔ اور کہا اذا، مولا فرما رہے ہیں اذا احب اللہ عبدا، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا، کیا کرتا ہے؟ الہمہ حسن العبادت، اللہ اسے عبادت کے اچھے طریقے الہام کر دیتا ہے، اچھے طریقے، حسن عبادت اللہ اس کو الہام کر۔ عبادت، اچھا عبادت ہے کیا؟ شاید اس تھوڑے سے وقت میں جو پہلا حق ہے نا اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں۔ ہمارے ذہنوں میں شاید یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، مولوی موڑ جھوڑ کے بات کو گھما وما کے لے آئیں گے نماز پڑھنا، یہ مولویوں کے قبضے کا مضمون ہے نا، ہوتا ہے نا کبھی خطیبوں کے کچھ قبضے والے مضمون ہوتے ہیں، یہ مولویوں کے قبضے کا مضمون، پھر کے لے آئیں گے نماز۔ آؤ سنو عبادت کیا ہے۔ عبادت صرف نماز نہیں، نماز افضل العبادت، نماز صرف نماز عبادت نہیں، صرف نماز عبادت نہیں، غور کرنا، کل مجھ پہ فتویٰ نہ لگ جائے، افضل العبادت ہے لیکن صرف نماز عبادت نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سورہ یاسین میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ سورہ یاسین میں کہہ رہا ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے فرزندان آدم، اے اولاد آدم، اے بنی نوع انسان، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ اگر صرف نماز عبادت ہے تو آپ نے کسی کو دیکھا ہو شیطان کی نماز پڑھ رہا ہو؟ کسی نے شیطان کا روزہ رکھا ہو، کسی نے شیطان کا حج کیا ہو، 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں قربتاً للابلیس، کوئی دیکھا ہو آپ نے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں نے عہد لیا تھا شیطان کی عبادت نہ کرنا، تم شیطان کی عبادت کر رہے ہو۔ یہ کیا ہے عبادت پھر؟ جب نماز عبادت صرف نہیں، صرف روزہ عبادت نہیں، یہاں سے پتہ چلتا ہے اللہ سمجھانا چاہتا ہے عبادت چند اعمال میں منحصر نہیں، عبادت نام ہے حکم ماننے کا، جو اللہ کا حکم مانے وہ اس کی عبادت کرتا ہے، جو شیطان کا مشورہ مانے وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے۔ اچھا چلو میں مثال دے دوں، جو نام ہے حکم مان، عبادت نام ہے حکم ماننے کا، آپ کے اور ہمارے ہاں مجالس میں کثرت سے بیان ہوتا ہے کہ مولا علی ایک رات میں، کوئی نہیں پتہ، تھوڑا بولا کرو نا بھائی، ایک رات میں 1000 رکعت نماز ادا کرتے، ایک روایت ہے شب و روز میں، دن اور رات میں 1000 رکعت نماز ادا کرتے، ایک روایت ہے ہمسائے ایک رات میں 1000 تکبیر کی آوازیں سنتے تھے، 3 روایتیں ہیں، ہمسائے 1000 تکبیر کی آواز سنتے تھے، 1000 رکعت نماز ادا کرتے تھے، شب و روز میں 1000 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ تینوں روایتیں کم از کم اس پہ تو دلالت کرتی ہیں نا کہ علی رات کو عبادت کیا کرتے تھے۔ اگر صرف نماز پڑھنا عبادت ہو تو شب ہجرت
پیغمبر کہہ رہے یا علی نم علی فراشی، آج میرے بستر پہ سو جا۔ اگر صرف نماز عبادت ہوتی علی کبھی عبادت نہ چھوڑتا۔ بستر پیغمبر پہ سو کے بتایا صرف نماز عبادت نہیں، اس کا حکم ماننا عبادت ہے۔ حکم ماننا عبادت۔ وہ کہیں نماز پڑھو تو نماز پڑھنا عبادت ہے، وہ کہیں سو جاؤ تو پھر سو جانا عبادت ہے نا۔ پھر عبادت ہے کیا؟ سنیے بھائی، حدیث معراجیہ میں سید الانبیاء معراج پہ گئے، ارشاد پروردگار، اے میرے پیغمبر، حل تدری متی تکون العبد عابدا، پتہ ہے عبد عبادت گزار کب بنتا ہے؟ یہ عابد کب ہوتا ہے؟ یہ عبادت گزار کب بنتا ہے؟ پہلا حق ہے نا عبادت، یہ کب عبادت گزار بنتا ہے؟ اللہ نے فرمایا اذا اجتمع فیہ سبع خصال، جب اس کے اندر 7 خصلتیں جمع ہو جائیں نا تو میرا عبد بنتا ہے۔ توجہ ہے؟ میں پتہ نہیں پھر اگلے سال ہو یا نہ ہو، ناراض نہ ہو جانا، چلو آپ پھنس گئے ہو اس دفعہ تو سن لو نا پھر انشاءاللہ پھر زندگی ہوئی تو کبھی ملاقات ہوگی نا۔ کتنی خصلتیں؟ اللہ کہہ رہا ہے جس بندے کے اندر 7 خصلتیں اکٹھی ہو جائیں نا تو وہ میرا عبادت گزار بندہ ہے۔ میں نے پوری 7 خصلتوں میں ایک بھی نہیں لکھا، اللہ نے بیان فرمایا نمازی ہو نمازی، جو باقی بتائیں ان میں سے نکلے گا، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت۔ پہلا فرمایا پہلی خصلت ورعن یحجزہ عن المحارم، میرا عبادت گزار وہ ہوگا جو ایسا متقی ہو کہ اس کا تقوی اسے حرام کام نہ کرنے دے۔ یا جیتے رہو بیٹا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ لمبی زندگی دے آپ کو۔ ہاں چلو آپ نے تو نعرہ لگایا نا، باقیوں کو تو ابھی سمجھ نہیں آ رہی میری بات کی نا۔ کیسا تقوی؟ ورعن، ایسا متقی ہو، ایسا پرہیزگار ہو، یحجزہ عن المحارم، یہ تقوی اسے حرام نہ کرنے دے۔ ایسا نہیں ہے یہ بھی کر لی، یہ بھی کر لی، نماز بھی پڑھ رہا ہے، شراب بھی بیچ رہا ہے، اب کیا کر رہے ہو؟ کہ قبلہ وہ اللہ کی عبادت ہے، یہ بزنس ہے، کیا ہے؟ یہ بھی کر رہا ہے وہ بھی کر رہا ہے۔ سنو سنو، میرے حسین نے رہنمائی کی ہے بھائی، میرے پیشواؤں نے رہنمائی کی ہے بھائی۔ حسین ابن علی ایک ہے نا، باتیں 2 ہیں۔ حسین ایک ہے، باتیں وہی حسین ابن علی۔ شب عاشور کہہ رہا ہے جس نے جانا ہے چلے جاؤ، میں اپنی بیعت اٹھا رہا ہوں، نکل جاؤ، رات کے اندھیرے سے استفادہ کرو، رات اندھیری ہے نکل جاؤ، اتنے دور نکل جاؤ، کل میری غربت کا استغاثہ بھی تمہارے کانوں سے نہ ٹکرائے، چلے جاؤ، میں بیعت اٹھا رہا ہوں تم سے۔ حسین ایک طرف یہ کہہ رہے، اور دوسری طرف دن کو، دن کی روشنی وہی حسین کہہ رہا ہے حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ بلا رہا ہے آؤ میری مدد کرو۔ بھئی سمجھنے کی بات ہے نا، غور کرنے کی بات ہے نا۔ رات کو کہہ رہا چلے جاؤ، صبح کہہ رہا آؤ میری مدد کرو، آخر وجہ کیا ہے؟ رات کو بھیج رہا ہے، صبح بلا رہا ہے، رات کو اپنے صحابہ کو کہہ رہا تھا جس نے جانا ہے چلے جاؤ۔ حسین ابن علی چاہتے ہیں اگر اس مجمع میں کوئی کمزور ایمان والا، کوئی غلط کار بیٹھا تو اٹھ جائے، صرف پاک دامن بچ جائے، صرف طیب بچ جائے، دوسرا نکل جائے۔ اور کل اعلان کر رہا تھا کہ اگر اس صف میں کوئی طیب ہے تو آ جائے، وہاں نہ رہ جائے۔ یہ کہہ رہا تھا حسین، یہ مقصد تھا حسین کا، تاکہ خبیث اور طیب مخلوط مل نہ جائیں، پاک اور برے کہیں ملاوٹ نہ ہو جائے۔ حسین کو صاف ستھرے چاہیے۔ ورعن یحجزہ عن المحارم، ایسا تقوی عبادت ہے جو بندے کو حرام کام سے روکتے۔
تقوی بھی ہے، عبادت بھی ہے، نیکی بھی ہے، ساتھ ساتھ برائی بھی ہے، یہ عبادت نہیں۔ صرف ایسا کام کرو جو حرام نہ کرنے تھے، حرام بھی کر رہا ہے اور نمازیں بھی پڑھی جا رہا ہے، تسبیح پہ تسبیح پڑھ رہا ہے اور فعل حرام بھی کیے جا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ تقوی نہیں ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ دوسرا فرمایا سمتن یکفہ اما لا یعنی ہے۔ اللہ حدیث معراجیہ میں کہہ رہا ہے میرے محمد، میرے احمد، میرے محبوب، ان کو بتاؤ عبادت ایسی خاموشی کا نام عبادت ہے، سمتن وہ چپ رہنا عبادت ہے، یکفہ اما لا یعنی ہے جو خاموش رہنا، اسے فضول کاموں سے روک دے، چپ رہنا عبادت، چپ، فضول باتیں نہیں کر رہا، جھوٹ نہیں بول رہا، غیبت نہیں کر رہا، بہتان نہیں لگا، ہاں نمیمہ نہیں کر رہا، چغلخوری نہیں کر رہا، ہاں یکفہ اما لا یعنی ہے، لا یعنی باتوں سے اسے روک دے، ایسا چپ رہنا بھی عبادت ہے۔ تیسرا بہت بڑا جملہ کہا، خوف یزداد کل یوم فی البقاء، ایسا خوف عبادت، ہاں مرنے کا خوف، قبر کا خوف، حشر کا خوف، میزان کا خوف، جہنم کا خوف، خوف یزداد کل یوم فی البقاء، ایسا خوف عبادت ہے جو ہر روز اس کے رونے میں اضافہ کر دے۔ آج آدھا گھنٹہ رویا، کل 1 گھنٹہ روئے، اگلے دن 1.5 گھنٹہ روئے، اگلے دن 2 گھنٹے روئے، خوف خدا کی وجہ سے، وہ خوف خدا عبادت ہے۔ کبھی اپنے گناہوں پہ رو، یہ بہت بڑی بات ہے، اپنے گناہوں، میں نے کیا کیا، او میرا اللہ میں نے کیا کیا۔ میرے امام ایک دعا میں کہتے ہیں میرا اللہ اگر بنا یہ ہو، اگر تیرا فیصلہ یہ ہو کہ تو نے صرف نیکوکاروں کو بخشنا ہے تو بتا تیرے گناہگار بندے کدھر جائیں۔ کبھی اپنے گناہ یاد کرنا، اس کے سامنے بیٹھ کے گن اپنے گناہوں کو، میں نے کیا 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 ہے، گنتا جا، روتا جا، اپنے گناہوں پہ رو۔ یہ خوف خدا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ فرمایا چوتھی شے جو عبادت ہے، حیاء یستحیی منی فی الخلاء، اللہ کہہ رہا ہے انہیں بتا ایسا شرم، تنہائی میں مجھ سے شرم کرنا عبادت ہے، تنہائی میں۔ بس یہاں روکتا ہوں آج کی گفتگو دوست، وقت تمام ہو گیا، مجھے معاف کر دینا۔ روکیے عزیزم، میرے محترم بزرگوں، اللہ کہہ رہا ہے تنہائی میں مجھ سے شرم کرے، یہ عبادت ہے۔ ہاں قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن کچھ بندے قبروں سے نکلیں گے، جیسے ہی قبروں سے نکلیں گے نا، اللہ انہیں 2 پر عطا کر دے گا، ان بازوؤں کے ساتھ پر لگیں گے، قبر سے نکل کے پر جھاڑیں گے، بدن پہ لگی ہوئی مٹی جھڑ جائے گی، قبر سے نکلیں گے، پرواز کریں گے، محشر کے میدان میں بندوں کے سروں کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے سیدھے جنت کے دروازے پہ جائیں گے، دق الباب کریں گے، رضوان جنت دروازہ کھول، رضوان جنت چھوٹی سی کھڑکی کھولے، کون ہو کہ جنتی ہیں بھئی دروازہ کھول، کہ جنت کے دروازے پہ آ گئے ہو تو جنتی نا، میں کھولتا ہوں، صرف ایک بات بتا دو مجھے، حساب ہو گیا؟ کہ کیسا حساب؟ حساب ہو گیا، میزان ہو گیا؟ کہ کیسا میزان؟ یہاں کیسے پہنچ گئے؟ اللہ نے یہ پر تمہیں کیسے دیے؟ ایک بات کہتے ہیں یہ سن رضوان جنت، دنیا میں جب ہمیں گناہ کرنے کا موقع ملتا تھا ہم خالق سے شرم کیا کرتے تھے، ہمیں حیا آتی تھی، اللہ دیکھ رہا ہے، میں اس کے سامنے یہ گناہ کروں، میرا رب دیکھ رہا ہے،
میں اس کے سامنے یہ گناہ کروں، مجھے شرم آتا تھا نا۔ وہ جو دنیا میں اس کے سامنے گناہ کرتے ہوئے شرم کرتا تھا نا، اس کے بدلے میں اللہ نے میدان محشر میں مجھے پر عطا کر دیے۔ میں پرواز کرتا ہوا سیدھا جنت آ گیا۔ آؤ، اللہ کہہ رہا حیاءن، وہ حیا بندگی ہے، وہ حیا عبادت ہے۔ یزداد کل، وہ حیا یستحیی انی فی الخلا، خلوت میں تنہائی میں بندہ مجھ سے شرم کرے۔ بندوں میں بیٹھ کے تسبیح گھمانا کون سا کمال، بندوں کے سامنے ممبر پہ بیٹھ کے اچھی اچھی باتیں کرنا یہ کون سا کمال ہے بھائی؟ یہ تو ہر کوئی کرتا ہے۔ تنہائی ہو، دروازہ بند ہو، دیکھنے والا کوئی نہ ہو، وہاں شیطان حملہ کر دے، وہاں ابلیس اٹیک کر دے، اور وہاں یہ بندہ لا حول والا پڑھ کے شیطان کو بھگا کے اس کے سامنے جھک جائے، یہ بندگی ہے، یہ عبادت، یہ حیا عبادت ہے۔ پہلا حق اللہ کا ہے، اللہ کی بندگی۔ آؤ، کتنا عبادت گزار ہوگا وہ جسے سید الانبیاء زین العابدین کہیں۔ ہر عبادت گزار بڑا نیک، عابد ہونا اور بات ہے، عبادت گزاروں کی زینت ہونا اور بات ہے، سجدہ گزار ہونا اور بات ہے، سید الساجدین ہونا۔ کتنا سجدہ کرتا ہوگا، اللہ اکبر۔ سنیے جملہ، علماء سے پوچھنا، سجاد عربی میں مبالغے کا صیغہ ہے۔ عربی میں سجاد اسے کہتے ہیں جو زیادہ سجدے کرنے والا۔ مجھ سے پوچھو، مولا علی ایک رات میں ایک روایت کے مطابق 1000 رکعت نماز ادا کرتے، ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں۔ آپ عبادت گزار ہیں نا، ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں۔ علی جیسا عبادت گزار ایک رات میں 2000 مستحب سجدے دے کے بھی سجاد نہیں بنا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرے مولا کے القاب میں سجاد نہیں ہے، ایک رات میں 2000 سجدے دے کے بھی علی مولا سجاد نہیں بنے۔ کربلا کی گرم ریت پر تاریخی سجدہ دے کے حسین سجاد نہیں بنے۔ اے راولپنڈی کے غیوروں، مجھ سے پوچھو نا سجاد کیسے بنتا ہے، تو میں عرض کیا کرتا ہوں سجاد بننے کے لیے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہو، پیروں میں بھیڑیاں ہو، گلے میں خاردار توق ہو، شام کا بازار ہو، زینب ننگے سر ہو، ظالم پتھر مارے، یہ سجدہ دے کے کہے سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ وہاں سے گزرا، اللہ اکبر، کتنی مشکل ہے۔ بس ایک جملہ سنو، اللہ آپ کے آنسوں کو قبول کرے، اللہ آپ کے اور میرے مرحومین کے درجات کو بلند کرے۔ میں نے مقتل پڑھا ہے، عقیدے ہیں نا، کسی صفت حسنہ میں ریت کا کوئی بندہ امام سے افضل نہیں ہوتا، ساری صفات حسنہ میں امام افضل ہوتا ہے۔ غیرت مند ہونا بھی ایک صفت ہے نا، کائنات میں امام سے بڑا غیرت مند کوئی نہیں ہوتا، سب سے بڑا غیور امام ہوتا ہے۔ یہ جو میرے مولا کے آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کا رنگ بدل رہا تھا، یہ جو سجاد کا جگر پھٹ رہا تھا، اس لیے کہ غیرت مند تھا۔ اور جگر کیوں نہ پھٹے جو بازار میں ننگے سر زینب کو دیکھے، کیوں جگر نہ پھٹے۔ اور میں نے مقتل پڑھا، روز عاشور میرے مولا نے مرنے کی دعا نہیں کی، شام غریبہ مرنے کی دعا نہیں کی، صبح 11 محرم کو بابا کی لاش سے گزرا، مرنے کی دعا نہیں کی، بے بلانا شتر پہ زینب کو دیکھا، مرنے کی دعا نہیں کی، رسیاں گلے میں آئیں، مرنے کی دعا نہیں کی۔ ہر مقتل والے نے لکھا غیرت مند۔ اور جب یزید کا دربار سامنے نظر آیا، سجاد کی چیخیں نکل گئیں، لیتنی لم تلدنی امی، اور